MQM پاکستان پچھلے 3 دنوں سے مسلسل پاکستان میں رونما ہونے والے ایب نارمل قسم کے حالات پر اپنا تجزیہ پیش کر رہی ہے اور وارن کر رہی ہے، اور ہم سب کو آواز لگا رہے ہیں کہ خدا را اس طرف تمام حالات کو، سچویشن کو نہ لے کے جائیں جہاں پر کچھ بھی باقی نہ بچے، جہاں پر جمہوریت کو خطرہ ہو، جہاں پر مسائل بڑھ جائیں۔ لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت لوگ اپنی ذاتی فائدے اور اپنی ذات سے باہر نکل کر کوئی نہ سوچ رہا ہے اور نہ اس کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے، صدیوں سے بڑی آئیڈیل قسم کی جمہوریت تھی۔ ہر الیکشن جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے ہو جایا کرتے تھے، اور کہیں پہ کبھی کسی کو کوئی مسئلہ آج تک ہوا نہیں۔ اور یہ پاکستان میں نہ کوئی فیوڈل لاٹ ہے، نہ کوئی سردار ہے، نہ کوئی جاگیردار ہے، نہ کوئی وڈیرا ہے، اور نہ کوئی پولیس لگاتا ہے، نہ کوئی اپنے SSP لگاتا ہے، نہ کوئی اپنی اوطاقوں پہ آج تک کسی نے پولنگ اسٹیشن بنائے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں بالکل لندن اور امریکہ کی طرح کی جمہوریت ہے، بالکل ہر طرح ہر چیز شفاف چلتی چلی آ رہی ہے۔ یہ پہلی دفعہ، یہ کوئی پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی مسائل ہو گئے ہیں الیکشن میں۔ بہت دنوں پہلے کی بات نہیں ہے، 2018 ہم سب کو یاد ہے، 9:16 پر سارے پاکستان سے پولنگ ایجنٹس جن کے سامنے ووٹوں کو گننا فرض ہے، ان پولنگ ایجنٹس کو بندوق کی نوک پر پولنگ اسٹیشنوں سے باہر نکال دیا گیا اور کہا کہ ڈبے اٹھاؤ اور گنتی بھی تمہارے سامنے نہیں ہوگی، اور RO سے جا کر رزلٹ لے لینا۔ پاکستان کی تاریخ میں، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ بھئی آپ کو بے ایمانی کرنی بھی ہے، کوئی اور طریقہ کار اپنا لو، آپ ووٹوں کو گن ہی نہیں رہے۔ اور اس کے بعد جب رزلٹ آیا تو عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ اس رزلٹ کے نتیجے میں پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کر گن پوائنٹ پر جو رزلٹ نکلا، اس نتیجے میں PTI کی حکومت بن گئی۔ کوئی اعتراض نہیں ہوا، کوئی ضمیر نہیں جاگا، کوئی حب الوطنی نہیں جاگی، کوئی جو ایتھکس، کوئی جمہوریت، کوئی سوشل میڈیا، کسی نے ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ اپنے حصے کے لیے، آپ کے اپنے لیے انٹرونشن ہوئی تھی نا، آپ کے اپنے لیے قانون توڑا گیا تھا، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج پاکستان میں جس حالات پہ یہ ملک آ گیا ہے، یہ اسی 2018 کے ایڈونچرزم، 2017 سے ایک منتخب حکومت کو ختم کر کے پھر 2018 میں ایک نئی حکومت کو انسٹال کر کے جو کام کیا گیا، اس کی وجہ سے آج تک آپ سنبھل نہیں پا رہے۔ اور پھر آپ نے کیا 5 سالوں میں ایسا کام کیا PTI کی حکومت نے 4 سالوں میں، کہ بھئی آپ کو ایکسپیکٹیشن ہو گئی کہ آپ کو لوگ بالکل ووٹ دیں گے۔ آپ جب وزیر اعظم پاکستان تھے عمران خان صاحب، 21 ضمنی انتخابات ہوئے، اس میں سے 19 ضمنی انتخابات آپ وزیر اعظم ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ وزیر اعظم رہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ 21 میں سے 19 ضمنی انتخابات آپ وزیر اعظم رہتے ہوئے ہارے ہیں۔ آج ساری رپورٹس موجود ہیں کہ اس تمام جو ہمارے دشمن ممالک ہیں، انہوں نے PTI کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، اس کو انہوں نے اپنے ہینڈ اوور کر لیا ہے سارا، اور وہ باہر سے بیٹھ کر پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں۔ ابھی کا واقعہ یہ ہے کہ اس ملک میں پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ PTI کا سوشل میڈیا ROs اور DROs کی تصویریں سوشل میڈیا پہ چلا کر
ان کی تصویریں، ان کے نام، ان کی فیملیز کی تصویریں چلا کر اس پہ ٹرولنگ کر رہے ہیں. یہ اتنا سنگین جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں. آپ ٹیررزم کر رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ ٹیررزم کر رہے ہیں، آپ دہشت گردی کر رہے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، آپ ان کو یہ ترجیح دے رہے ہیں، ان کو یہ اکسا رہے ہیں کہ کوئی آ کر خدا نخواستہ ان آروز ڈی آروز کو بغیر تحقیق کے آپ کے بتائے ہوئے نیریٹو کے مطابق ان کو، ان کی فیملی کو نقصان پہنچائے. کیا پاکستان میں آخری دفعہ الیکشن ہوئے؟ کیا آروز ڈی آروز کی تصویریں آپ ہی چلا سکتے ہو؟ اس کا مطلب اب پاکستان میں تو کبھی الیکشن ٹھیک ہونے نہیں نا. اس کا مطلب ہے بھئی جو ہارے گا وہ یہ کرے گا، جو ہارے گا وہ یہ کرے گا. تو اس کا مطلب اب پاکستان میں تو کبھی الیکشن ٹھیک، کبھی الیکشن ہونے ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پھر آپ اس طرف لے گئے کہ پاکستان میں اب کوئی کبھی بھی الیکشنز کو ہارنے والا مانے گا ہی نہیں. سارے طریقے، جو چیزیں کبھی سوچ میں بھی نہیں تھی، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر دی گئی ہیں. اس ملک کو پلان کر کے جتنا نقصان اس پاکستان کی سیاسی جماعت، خاص طور پہ پی ٹی آئی نے دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے دشمنوں نے بھی، جو باہر کے دشمن ہیں، حملے کر کے بھی انہوں نے یہ نقصانات نہیں دیے ہوں گے. ایروڈ کر دیا ہے، پورے سسٹم کو ایروڈ کر دیا ہے، پورے نظام کو تہس نہس کر دیا ہے صرف اپنی ذات کے لیے. آج تک کبھی پی ٹی آئی کی اتنی پاپولر سوشل میڈیا ٹیم ہے، ملینز میں جن کے ویوز جاتے ہیں، کبھی کراچی میں پانی کے اوپر کوئی ٹرینڈنگ کی ہے کہ کراچی میں پانی بیچا جا رہا ہے؟ کبھی صوبائی حکومت جو 15 سال سے ہے، جو 5 سالوں سے آپ کی سپورٹ میں تھی، عمران خان کو سپورٹ کر رہی تھی، 14 سینیٹرز ووٹ دے رہے تھے سینٹ کے چیئرمین کے لیے، کبھی ان کے سسٹم کے خلاف بھی کوئی ٹرولنگ کی ہے؟ کبھی ٹرینڈ چلایا ہے؟ کبھی کراچی میں لینڈ مافیا کے خلاف، پانی مافیا کے خلاف، پولیس کے رشوتوں کے خلاف، کوٹا سسٹم کے خلاف، میسورے نے پاکستان کے لانے کے لیے کوئی ٹرینڈ چلایا؟ آپ کے پاس تو بہت بڑی طاقت ہے. آپ یہاں کے وڈیروں کے خلاف، جو کہ اپنی نجی جیلیں رکھتے ہیں، جو کہ ہاریوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں، کیا آپ نے کوئی ٹرینڈ چلایا؟ نہیں چلایا آپ نے. یہاں کے لینڈ ریفارمز کے لیے، یہاں کے سوشل ریفارم کے لیے، یہاں پر لوکل گورنمنٹ کے نظام کے لیے، یہاں پر اختیارات اور وسائل کے نیچے ٹرانسفر کرنے کے لیے، ہیلتھ ریفارم، ایجوکیشن ریفارم، کبھی آپ نے کوئی ٹرینڈ چلایا؟ نہیں. کیونکہ اس سے اجتماعی فائدہ ہے، اس سے جو ہے وہ ملک کا ایک فرسودہ جو نظام ہے اس کے خلاف بات ہو سکتی ہے. آپ نے ٹرینڈ اپنی ذات کے لیے چلایا، یہ آپ نے ٹرینڈ اپنے لیڈر کی ذات کے لیے چلایا، اور وہ جو کرے ایکسیپٹیبل ہے، اللہ معاف کرے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دنیا کے سامنے ہے کہ آڈیوز چل رہی ہیں، ویڈیوز چل رہی ہیں. میں زبان پر بھی نہیں لا سکتا کہ بندہ کچھ بھی نہیں چھوڑ رہا، بندہ کسی کو کہتے کہ کردار نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ کردار کسی کا ذاتی مسئلہ ہے. بندہ وزیر اعظم بہت اچھا تھا، تو اگر کردار کسی کا ذاتی مسئلہ ہے تو بھائی پھر وہ بندہ نہ وزیر اعظم ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ وزیر ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ کونسلر، نہ ایم پی ایم این اے ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر بندہ انسان ٹھیک نہیں ہے. اور لوگوں اور ویڈیوز اور آڈیوز اس طرح سے کسی کی نہیں چلی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ تمام تماشے ہم نے دیکھے ہیں، ہر چیز پر جھوٹ، ہر چیز پر جھوٹ. لیکن آج ابھی انتہا ہو گئی ہے، اور انتہا یہ ہو گئی ہے کہ آپ ڈی آر اوز کے اور آر اوز کی تصویریں چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. یہ اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے اندر بریچ ہے. یہ سوشل میڈیا ٹیررزم ہے. اور میں ریاست اور ان کے تمام ونگز کو میں آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو خدارا روکیے. یہ آخری الیکشن نہیں ہے، کوئی نہیں مانے گا اس کے بعد پھر الیکشن، اس کے بعد بھی الیکشن ہونے. ہر ہارنے والا پھر یہی کرے گا. آپ ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں،
پھر یہ ملک کہیں نہیں جائے گا پھر. اور آج صبح سے جو ڈرامہ چل رہا ہے کمشنر صاحب والا, انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا, انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی فارغ کر دیا, اور انہوں نے پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی فارغ کر دیا. تو بچ گیا پاکستان میں. اب بچ کون گیا پاکستان میں کہ یو این کی فورسز اتروائیں یہاں پہ, وہ سنبھالے نظام. آپ نے کسی بھی آئینی ادارے کو چھوڑا ہی نہیں ہے. اس سے بڑا اور کوئی مذاق اور اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ ہو نہیں سکتا. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا کہ بھائی ثبوت لاؤ, ثبوت پیش کرو. بیان تو کوئی کسی کے لیے دے سکتا ہے, اور اس کا جو معاملہ ہے. تو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے, پاکستان میں یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. اور ہم مسلسل بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان مسلسل بتاتی چلی آ رہی ہے کہ خدارا اپنی ذات کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے اس ملک کو ایسی جگہ نہ لے جائیں جہاں سے خدا نہ خواستہ واپسی جو ہے وہ مشکل ہو جائے, جہاں سے ناقابل تلافی نقصان ہو, اور اس کا خمیازہ سب لوگ. ہمارے پاس کہیں جانے کی جگہ نہیں ہے. ہم اسی ملک میں, اسی شہر میں یہی رہنے والے لوگ ہیں. ہمیں اس لیے بھی فکر ہے کہ ہمارے بچے یہی ہیں, ہم یہی ہیں, ہمارے والدین کی قبریں یہی ہیں, ہم نے کہیں نہیں جانا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کا نقصان, اس کا خمیازہ اس ملک کے رہنے والے 99% لوگوں نے بھگتنا ہے. آپ جو لوگ باہر سے بیٹھ کر اور جو لوگ یہاں پر موج مستی کر رہے ہیں, وہ ذرا سے حالات خراب ہوں گے, آپ پہلی فلائٹ پکڑ کر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے, بھگتیں گے یہاں کے لوگ. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس تمام پروپیگنڈے, اس تمام نفرت کی سیاست, اور اس تمام جو ایک ایڈونچرزم کا ایک ماحول کریٹ کر دیا گیا, خدا کے واسطے اس پہ نظر ثانی کریں. میں بہت تحمل سے یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ وقت ہے سب لوگوں کے مل کر بیٹھ کر اس ملک کو اس دلدل معاشی اور معاشرتی جو اس وقت جو ہے وہ ایک ڈیفیسٹ آیا ہوا ہے, ایک بحران آیا ہوا ہے, اس سے ملک اور اس کے لوگوں کو نکالنے کی ضرورت ہے. کوئی ایک پارٹی, آج دیکھیں کیسے حالات آ گئے کہ اس ملک میں کوئی وزارت عظمیٰ, کوئی حکومت بنانے کے لیے پہل نہیں کر رہا, کوئی کوشش نہیں کر رہا, سب ایک دوسرے کو آفریں کر رہے ہیں. ایسے حالات آ گئے. یہ ایک دن میں آئے حالات, یہ ابھی اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آئے حالات. یہ حالات 2017 سے کریٹ کیے گئے. یہ حالات 2017 سے 2018 میں ایسا ملک یہ نہیں تھا. یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے میں آنے کے بعد کہ آپ کا فورن منسٹر جو ہے وہ 8 مہینے یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا. 8 مہینے یہی آپ نے 4 فائنانس منسٹر آپ کا 8 مہینے یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا. اور آپ وہ جو ڈالر چڑھنا شروع ہوا ہے تو آج تک وہ نیچے آنے کا نام نہیں ہے. 4 آپ نے فائنانس منسٹر چینج کر دیے, آپ نے کئی فورن منسٹر چینج کر دیے, آپ نے کئی جو ہے وہ ہوم منسٹر چینج کر دیے. تو آپ نے آپ ہر تیسرے ہفتے آپ آئی جیز اور چیف سیکرٹریز کو آپ جو ہے وہ چینج کرتے تھے. اتنا بڑا واقعہ سامنے ہو گیا کہ انڈیا نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا. آپ ورلڈ کپ جیت کر آئے ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور یہاں پر انڈیا نے 1 ہفتے کے بعد ہڑپ کر لیا. آپ نے اس کا ریسپانس کیا دے رہے ہیں؟ آپ نیوکلیر پاور کے سربراہ تھے, آپ ریسپانس کیا دے رہے ہیں کہ اپنے ملک میں دوپہر کے 12 بجے ٹریفک لائٹ بند کر کے سارا ملک جو ہے وہ اپنی ٹریفک لائٹ پر رک کر جو ہے احتجاج کرے گا انڈیا کے خلاف. یہ تماشا, یہ مذاق ہم نے اس ملک میں اور اسی دور میں پی ٹی آئی کے دور میں دیکھا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو جو ہے وہ ووٹ دیں اور لوگ آپ کو جو ہے وہ اس ملک کا سربراہ بنائیں, جہاں پر آپ نے پیپر لہرا کر سارے پاکستان کا مذاق اڑایا, آپ نے امریکہ سے تعلقات خراب کرائے, آپ کے لیے کوئی نیشنل سیکرٹ کوئی مسئلہ ہے, نہ آپ کے لیے کوئی ڈومیسٹک کوئی روایات, کوئی رواداری, کوئی تہذیب, کوئی مسئلہ, کچھ بھی نہیں. جس کو چاہے آپ جو لقب دے دیں, جب چاہیں آپ جس کو منا لیں, جس کے پاس چلے جائیں. عجیب آپ نے ایک نیا اس 5-6 سالوں میں ایک عجیب سا ایک طوفان برپا آپ نے کر رکھا ہے, طوفان بدتمیزی آپ نے برپا کر رکھی. میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں, ان سے بھی کہتا ہوں, پی ٹی آئی والوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ ملک تمہارا ہے, خدا کے واسطے اس کو تباہ کر کے اپنی حکمرانی بنانا چاہتے ہو. جب یہ تباہ ہو جائے گا تو تم کہاں حکمرانی کرو گے؟ سب لوگ تو باہر نہیں ہیں, سب لوگ تو باہر نہیں جائیں گے. اب بھی موقع ہے. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے, بڑی اچھی بات ہے, میں تو کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ
غلطیاں دوبارہ نہ کریں. یہ بولیں کہ بھائی غلطیاں نہ کریں. آپ کیا القابات پیش کرتے تھے, کیسے بلاتے تھے, بھائی یہ کام تو پہلے بھی ہونا چاہیے تھا, یہ کام تو اس سے پہلے بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا. ہم یہی تو کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی. آپ نے تو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا اپوزیشن لیڈر سے. کئی آئینی تقاضے تھے جو پورے نہیں ہو سکے, کیونکہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو بیٹھنا تھا 5 سالوں تک. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر ایک دفعہ بیٹھے نہیں ہیں ایک دوسرے کی. وہ اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے وہ آپ سے لوگوں کے ووٹ لے کر آیا ہوا تھا, لیکن آپ اس کے ساتھ اتنا ایروگینس. تو بھائی اس ایروگینس پہ تو بادشاہت نہیں چلتی. کوئی جمہوری ملک اور جمہوری ریاست کیسے چل سکتی ہے؟ بہرحال جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو پورے پاکستان میں آروز تھے, ان کی تصاویر سوشل میڈیا پہ شیئر کر کے اس پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے. یہ اس سے زیادہ خطرناک, اس سے زیادہ دہشت گردی, بڑی دہشت گردی کوئی اور ہو نہیں سکتی. ایم کیو ایم پاکستان اس کو کنڈیم کرتی ہے, اس پر شدید احتجاج کرتی ہے, اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہتی ہے کہ اس پہ فل فور ایکشن لے, جوڈیشری ایکشن لے, اور نیشنل میڈیا اس کے اوپر ایکشن لے, کیونکہ یہ آخری الیکشن نہیں ہے. یہ ایسے ٹرینڈ سیٹ ہو رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد کوئی آر او نہیں بنے گا, کوئی ڈی آر او نہیں بنے گا, پھر کوئی الیکشن کمیشن جو ہے وہ نہیں آئے گا, پھر کوئی ہار اپنی تسلیم کبھی بھی نہیں کرے گا. پھر پاکستان جو ہے وہ پھر عجیب ہی ایک خلفشار میں چلا جائے گا, اور یہاں سے پھر واپسی ممکن نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں تیسرا دن ہے مسلسل آج ہم ان تمام لوگوں کو وارن کر رہے ہیں. پرسوں بھی یہ بات کی, کل بھی یہ بات کی, اور آج بھی آپ کو اس وقت زحمت دے کے یہ بتانے آئے کہ خدا کے واسطے ہوش کیجئے اور اس ملک کو ایسی جگہ نہ لے جائیں جہاں سے سب کا نقصان ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, ہم بہت پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس ملک میں انصاف کا نظام قبیلے, رنگ, صوبے, شہر دیکھ کر ہے. جو کچھ آج پی ٹی آئی کے لوگ اور 9 مئی سے اور اس سے پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں, یہ اگر کراچی اور سندھ کے اربن سینٹر کا کوئی آدمی کرتا تو لاپتہ ہو جاتا, اور اس کی ماؤں کو, ان کی بہنوں کو, ان کے باپوں کو مہینوں تک ان کا پتہ بھی نہیں چلتا. اور ہو سکتا ہے کہ اگر اور آگے بات بڑھتی تو شاید جو اس کی لاش کہیں ملتی. یہ ہم دیکھ چکے ہیں شہر میں, آج بھی ہمارے لوگ لاپتہ ہیں, اور جو لوگ لاپتہ ہیں انہوں نے جتنا کچھ پی ٹی آئی کے لیڈروں نے اور ان کے ورکروں نے کر دیا ملک کو, اس سے کم نقصان کیا ہوگا ملک کا. میں گارنٹیڈ کہتا ہوں, جو لوگ آج ہمارے 100 لوگ لاپتہ ہیں, ان کا اس پاکستان کے خلاف خدا نہ خواستہ اگر کوئی قدم ہوگا تو ساری اس پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے, اور پی ٹی آئی کے جو لوگ تقریریں کر رہے ہیں ملک اور ریاست کے خلاف اور اداروں کے خلاف, اس سے کم ان کا قصور ہوگا. لیکن آج لوگ دندناتے پھر رہے ہیں اور آزاد ہیں. تو مجھے تو, اور پھر مظلوم بھی بنے ہوئے ہیں, تو آپریشن تو ہوا ہی نہیں ہے, آپریشن تو ہوا ہی نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ آپریشن کیا ہوتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو پتا ہے آپریشن کیا ہوتا ہے, سندھ کے لوگوں کو پتا ہے آپریشن کیا ہوتا ہے. تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے 2 دن 4 دنوں کے بعد سب لوگوں کو پتہ چل جاتا کہاں ہیں, کیسے ہیں. سیدھے سلام صحیح بالکل شیو بنا کر کپڑے وپڑے بدل کر آ کر پریس کانفرنسز کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو وہ جو ریاست جو کرتی ہے اور کرتی رہی ہے, ریاست نے ابھی تک وہ کام کیا نہیں ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ اتنی چھوٹ اس تمام حالات کے باوجود, اس تمام چیزوں کے اوپر اتنی جو ہے وہ چھوٹ جو ہے وہ کیسے آپ نے جو ہے لوگوں کو آزاد کر, جو چاہے پاکستان کو گالی بکے, جو چاہے پاکستان کے اداروں کو گالی بکے. آپ حکومت میں ہیں تو پاکستان اچھا ہے, آپ حکومت میں نہیں ہے تو پاکستان کو خدا نخواستہ ختم ہو جانا چاہیے. کوئی لکھوا کے لے کر آیا پاکستان اپنے لیے. تو یہ روش, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ انہی کا جو زیادہ تیز آواز میں سوشل میڈیا پہ گالیاں بک رہا, پاکستان ان کی باپ کی جاگیر ہے. ہمارے آباء و اجداد نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان بنایا تھا. ہم اس پاکستان کو ہم نے بچا, ہم نے اس شہر سے, اس صوبے سے رو کے تسلط کو ختم کیا ہے. ہم نے جنگ لڑی ہے پاکستان کے لیے, آج بھی جنگ لڑ رہے ہیں. تو عوام اور لوگ انہی کے ساتھ نہیں ہیں,
یہ سارے ڈرامے ہم نے بہت دیکھے. ہمیں بھی مجبور نہ کریں کہ ہم بھی جو ہے وہ لوگوں کو کال دیں, پھر آپ ہمارے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. دیکھیں یہ پی ٹی آئی نے ایسا کر دیا ہے نا اس ملک کو کہ ابھی کوئی حکومت اس قابل ہی نہیں بچا. اس ملک کو انہوں نے چھوڑا ہے, اس ملک کے حالات, اکانومی اور سوشل حالات کے, کوئی اس ملک کو لینے کی بات کرے کوئی اس ملک, اور پھر ملک کا ماحول ایسا کر دیا کہ بھائی چلیں کوئی آج مسائل ہیں, میں اس مسائل کو کوئی بھی ایکس وائی زی کوئی ایک مسائل کو حل کرنے کے لیے خود کو پیش کرے, آپ کل سے اس کو ہی گالیاں بکنا شروع کر دیں گے. آپ بھول جائیں گے کہ بھائی یہ ملک آپ کو ملا کیسے تھا, تو آپ اس کو ہی گالیاں بکنا شروع کرتے ہو, تو لوگ بچت کر رہے ہیں اپنی کہ بھائی کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اوپر برائی لیں, تو لوگ بچت کر رہے ہیں. تو صحیح آدمی تو جس کو لوٹنا ہوگا, جس کو دو نمبری کرنی ہوگی, وہ یہ شاید وہ لوگ کہیں گے بھائی وہ یہ کام کرے, لیکن ایسا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے آج ہم فکر مند ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ بھائی اس کوگمائر سے لیڈروں نے نکالنا ہے, سیاسی پارٹیوں نے نکالنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, یہ حالات, یہ آج تک کے حالات ہیں, یہ ایسے نہیں رہیں گے, یہ اس طرح نہیں رہیں گے. لیکن جہاں تک یہ حالات لے کر کون آیا کہ آج ملک میں کوئی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں, اس کی جو ہے وہ 99% ذمہ داری پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے اوپر ہے. پی ٹی آئی کی حکمرانی اور اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے اور جو سارا نظام تھا, اس نے جو ہے اس ملک کو اس نہج پہ لے کر آئے. نہیں, کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے بیان دینے سے کسی کی کریڈبلٹی چیلنج ہو جائے. ابھی اس کو انہوں نے تو چیف جسٹس کو بھی انوالو کر دیا, انہوں نے تو جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی انوالو کر دیا, تو سب کی کریڈبلٹی خراب ہو گئی. چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ جیسے صاحب جیسے لوگوں کی کریڈبلٹی خراب ہو گئی اس آدمی کے بیان دینے پہ. کریڈیبلٹی بیسیکلی جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ خراب کر لی ہے. ان کا جو ابھی بیک گراؤنڈ ان کا نکل کر آ رہا ہے کہ بھئی اگلے مہینے ان کو ریٹائر ہونا تھا, ان کے کزن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے منتخب ہوئے ہیں, ان کی باتوں میں تضاد ہے. وہ جتنے 50 ہزار ووٹ کہہ رہے ہیں, اتنے ووٹ سے تو کوئی جیتا ہوا نہیں ہے وہاں پہ پورے, اور کوئی اگر جیتا ہے 30,000 یا 50,000 سے تو وہ ایک پی ٹی آئی کا نمائندہ جیتا ہوا ہے وہاں پہ. تو بہت سارے تضادات ہیں, ان کو اس کے ثبوت پیش کرنے پڑیں گے. یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا نا کہ ایک دن کوئی اٹھے اور اٹھ کر کوئی بات کرے اور کسی کی کریڈبلٹی جو ہے پوری پارٹی کی کریڈبلٹی خراب ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے دوست. ہمیں تحمل سے, صبر سے, برداشت سے چیزوں کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھنا چاہیے. وہ ثبوت اور شواہد پیش کر دیتے ہیں, بالکل بات مانیں گے, لیکن ان کے صرف بیان دے دینے سے کسی کی, بلکہ جو اس بیان کے اوپر بہت زیادہ ثبوت سے پہلے واویلا مچا رہے لوگ, ان کی کریڈبلٹی ضرور جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے کہ انہوں نے پلان کر کے پاکستان کو رسوا کرنے اور پاکستان میں ہجان کی کیفیت شاید جو ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے سارا کام ڈرامہ رچایا ہو. دیکھو یار, ایسے اعتراضات تو میں کہہ رہا ہوں, یہ آئیڈیل جمہوریت تو نہیں ہے, یہ آئیڈیل الیکشن تو نہیں ہے. ہمیں بھی ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہماری بھی سیٹیں کم ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بھی مسئلے مسائل ہیں. تو اس کے لیے کیا کریں, پاکستان کو جو ہے وہ خدا خاص آگ لگانے نکل جائے. بھائی ہمارے تو 2018 میں آپ نے چھین لیا, ہمارے لوگوں کو گن پوائنٹ پہ آپ نے باہر نکال, پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال لیا تھا. کیا کیا ہم نے؟ آواز اٹھائی, پاکستان کو گالی نہیں بکی ہم نے, پاکستان کے اداروں کو گالیاں نہیں بکی ہم نے, پاکستان کی سالمیت پہ کوئی ہم نے جو ہے وہ آنچ نہیں آنے دی, اپنے زبان بھی ہم نے نہیں کھولی ہے. اس لیے کہ بھائی چلو بھائی لیٹس موو آن, اور اسی پہ کمپرومائز کیا چیزیں چلی ہیں. اس لیے کہ آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے. آپ ایسے ریفارم کر دیتی نا پی ٹی آئی, بھائی ایک ریفارم بتاؤ, لوکل گورنمنٹ ریفارم کر دیتے, الیکشن ریفارم کر دیتے, ہیلتھ ریفارم کر دیتے, ایجوکیشن ریفارم کر دیتے, لینڈ ریفارم کر دیتے. آپ تو بڑے بدماش ہیں, آپ کے پاس تو بہت بڑی ٹائگرز کی فورس ہے, آپ سارے جاگیردار وڈیروں سے زمینیں لے لیتے, لینڈ ریفارم کر دیتے. آپ جو ہے پولیس ریفارم کر دیتے, ٹکے برابر کا کام آپ نے کیا نہیں ہے. ابھی آپ جو ہے وہ آپ کو یہ سیلفشنس ہے, یہ ذاتیات سے بڑھ کر کچھ اور نہیں. کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی, کوئی فکر نہیں ہے لوگوں کی. اور میں بولنا نہیں چاہتا, ہو نہیں سکتی. آپ کے جو شب و روز ہے, اللہ معاف کرے, آپ کو آپ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے زندگی بھر لوگوں کو پھینکتے رہیں, اور پھر آج آپ نے ایک رانگ نمبر کے پیچھے قوم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, اور جو ہے وہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ آگے اس کے بعد جو ہے وہ اندھیرا ہے.
مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہیں, کل زرداری صاحب کے پاس جائیں گے, پھر نواز شریف, سب کے پاس جائیں گے حکومت کے لیے, چیزوں کے لیے. بھائی اس سے پہلے یہی محب وطن جرنیل تھے سارے, جو آپ کو پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال کر آپ کو لے کر آ رہے تھے. اب انہوں نے اپنے آپ کو جہاں نیوٹرل کر لیا, وہ جانور ہو گئے, اس کو جانور کہنا شروع کر دیا. جنہوں نے نیوٹرل کر لیا کبھی, اب آپ کی جو ہے وہ خرافات پہ آپ سپورٹ نہیں کریں گے, اب وہ سارے جرنیل جانور, ان کو جانور کہنے لگے. اب وہ غیر محب وطن جو ہے وہ جرنیل ہو گئے. تو یہ تو ذاتیات, اور ریاست اتنا برداشت کر رہی ہے, اتنا برداشت کر رہی ہے, یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ کتنی برداشت ہے ریاست کو بھائی, ایک آدمی کے لیے کتنی برداشت ہے کہ کوئی آپ کی ملک کے اینٹ سے اینٹ بجا دے, آپ کو روڈ کر دے, اور آپ برداشت کیے چلے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک دیر شوڈ بی اے باٹم لائن, اور کہیں کوئی باؤنڈری کھینچنی چاہیے. انف از انف. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے, ایک منٹ. جی یار عجیب بات ہے, جو فورم ہے الیکشن کمیشن کا فورم, انہوں نے ایک پینل بنا دیا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں اس فورم میں, ہمارے 26 جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کا کیس لگا, پرسوں کی بات ہے. 26 لوگ, 26 کراچی, صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں. 26 لوگ گئے وہاں پہ, اپنے فارم 45 لے کر گئے, اپنے فارم 47 لے کر گئے, فارم 48 لے کر گئے, اور اس ٹربیونل کو دکھایا نا وہاں جا کر, انہوں نے ان کو سارے اپنے فارم دکھائے. اب انہوں نے جو آر او سے رپورٹ مانگی ہے. تو ایک جو فورم ہے, یہ سوشل میڈیا فورم ہے. آپ مجھے بتاؤ کیا جنریٹ کر کے چلانا ہے؟ میں ابھی پوری دنیا کا وزیر اعظم بن جاؤں, کیا جنریٹ کر کے چلانا ہے سوشل میڈیا میں؟ ابھی پوری دنیا نے مجھے جو ہے وہ ووٹ دے دیا ہو. بھائی جو فورم ہوگا, اسی فورم پہ جا کر جو لیگل کانسٹیٹیوشنل اس ملک کا جو ادارہ ہوگا, اسی ادارے کے پاس جائیں گے نا. آپ اگر فرض کریں کہ بھائی کیس میرا ہے ہائی کورٹ میں, اور میں جا کر جو ہے وہ سیوک سینٹر کی بلڈنگ میں بیٹھ کر جو ہے وہ کسی افسر سے بولوں بھائی میرا مسئلہ حل کرو, بولو پاگل ہو بھائی. کورٹ میں جاؤ گے نا, جج کے سامنے جاؤ گے نا, آ کر کسی کلرک کے سامنے آ کر بیٹھ کر آپ کا مسئلہ. تو یہ تو عجیب ہی بات ہے نا, سوشل میڈیا پہ وہ اپنے رزلٹ چلا رہے ہیں. اور بھائی وہ رزلٹ جا کر آر او کے سامنے پیش کریں, الیکشن کمیشن کے سامنے جو ٹربیونل بنا وہاں پیش کریں. وہاں انہوں نے ہمیں پیش کروایا, ہم نے ثبوت دے دیے, ہم نے سارے ثبوت دے دیے کہ یہ سارے فارم 45 ہم لے کر گئے, بتایا سارا, وہ چیک کریں, وہ اٹیسٹڈ ہے ساری وہ. تو یہ تو عجیب بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے تو ہم اس کا جواب دیں. نہیں بھائی, سوشل میڈیا فورم نہیں ہے فیصلے کرنے کا. ہم نے جہاں فیصلے جو آئینی اور قانونی ادارہ ہے وہاں ہم نے فیصلے, وہاں ہم نے جا کر ثبوت و شواہد دیے, جبھی تو ہمارے نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں. ہمارے لوگوں کے نوٹیفیکیشنز آ گئے, وہ دیکھنے کے بعد تو نوٹیفیکیشن آیا سب لوگوں کا. تو سوشل میڈیا سے تو نوٹیفیکیشن نہیں لینا ہم نے. جی کوئی جو ہے وہ سپر مین لوگوں کی جماعت تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی. جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں, اگر آپ ماشاءاللہ لگوانا ہی چاہتے تو ایم کیوں کہاں سے روک سکتی ہے بھائی؟ ہم یہ 3 دن سے آواز تو لگا رہے ہیں, اس لیے تو آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی مت جاؤ, کچھ بھی نہیں بچے گا, اور بہت مار لگے گی. میں بتا رہا ہوں, یہ سارے اگر کسی کے دماغ میں یہ ہے نا کہ یہ نہیں جی وہ پیسے نہیں ملیں گے اور دنیا میں اکثر, تو یہ بھول جائے. ہر مارچ چلنے سے پہلے ایسی باتیں ہوتی تھیں, ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں. نہیں لے جائیں اس طرف. دوسری طرف میں ابھی کہنا نہیں چاہتا کہ اس جمہوریت سے اور اس سے جو ہے وہ ہمیں کس طرح کیا حاصل ہو رہا. یہاں ہر ماشاءاللہ پہ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں ابھی جو ہے وہ, تو یہ کوئی بعید نہیں ہے. پیر پگارا صاحب کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. نہیں لے جائیں اس طرف, نہیں لے جائیں اس طرف, اس جگہ پہ جہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس کو واپسی کا. پھر یہ سارے میں جتنے لوگ ابھی بہت بڑے چیمپئن بنے ہوئے, سب سیٹنگ اور سب گیٹ نمبر 4 پہ نظر آئیں گے اپنی درخواستیں لے کر. جی آپ کے آنے سے پہلے میں نے بتایا کہ پورا یہ سوشل میڈیا جس کے اوپر سارا یہ طوفان برپا ہے, چائے کی پیالی میں طوفان برپا ہے, وہ سارا کچھ باہر سے کنٹرول ہو رہا ہے. اور آج کی جو ہماری دشمن قوتیں ہیں, انہوں نے ان کو اچھے ٹولز مل گئے ہیں پاکستان میں, اور ان ٹولز کو استعمال کر رہے ہیں. باہر سے بیٹھ کر ایسا لگتا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس پہ, لیکن اگر آپ ڈگ آؤٹ کریں گے تو آپ کو پیچھے سے سارے تانے بانے ہمارے دشمن ملکوں کے ساتھ جا کر ملتے ہیں سوشل میڈیا کے. شکریہ. جی جی
یہ کوئی لکیر نہیں کھینچی. دیکھو ساری باتوں میں کبھی ہم نے جب یہ اپنا مسودہ پیش کیا آئینی ترمیم کا, ہم نے کہا بھائی ہماری سب سے زیادہ ہم مخالفت کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی. ہم نے کہا پیپلز پارٹی بھی اگر یہ کام کرے گی میں انکنڈیشن سپورٹ کرے گی ایم کیو ایم. تو جب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم اس والی بات پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو پی ٹی آئی کیا چیز ہے بھائی؟ دیکھیں بات آپ کو جب لوگ ووٹ دے دیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم اپنا نظریہ نہیں چھوڑ رہے, ہم جو بات ہے حکومتوں کی ان کی گورننس کی ساری بات کر رہے ہیں, لیکن یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بھائی نظر آئے تو اس کو جو ہے وہ گولی مار دو یا اپنے آپ کو گولی پڑوا لو. یہ تو نہیں ہو سکتا. لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے, لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں, آپ احترام کرو, پھر لوگوں سے بات کرو, پھر نہیں بات رہے پھر لوگوں سے بات کرو. بھائی سیاست جمہوریت اسی کا نام ہے, اور جب لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ پاکستان کا ایک بھی کوئی ووٹ دے رہا ہے اس کا احترام کرو. تو جو جس کو ووٹ دے رہا ہے, پی ٹی آئی کو دے رہا ہے ہمیں احترام ہے اس کو ووٹوں کا, پیپلز پارٹی کو دے رہا ہے ہمیں احترام ہے, پی ایم ایل این کو ووٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب ایک دوسرے کا احترام. اور آج تو یہ موقع آ گیا کہ بھئی یہ پوری کشتی بھنور میں ہے, یہ ملک کی کشتی بھنور میں, اس کو کوئی ایک پارٹی نہیں, سب ایک دوسرے کو معاف کریں اور بیٹھیں, سب ایک دوسرے کو معاف کریں بیٹھیں اور اس ملک کے لوگوں کی بات کریں. اس ملک کو خدا کے واسطے اس ہیجان کی کیفیت سے نکالیں, ورنہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. شکریہ.